अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 10th उर्दू क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 1 मिर्जा मोहम्मद सईद की रीडिंग जो कर रहे थे, जहाँ पे हमने एंड की थी उससे आगे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन कर लें। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मिर्जा साहिब दिल्ली के शुरफा यानी जो शरीफ लोग हैं के एक मुतमव्वल खानदान यानी मालदार के चश्म चराग थे यानी औलाद या बेटा थे। त्रेमा बैरम खान से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। इसी के नुक्कड़ पर, नुक्कड़ होता है कोना पर, मिर्जा साहब का आबाई मकान था। आबाई होता है जो बाप दादा से चला आता है। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का कदीम मकान भी था। सर सैयद से भी मिर्जा साहब की अजीजदारी यानी रिश्तेदारी थी और मुंशी ज़का-उल्लाह से भी इनकी कराबतदारी यानी रिश्तेदारी थी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शुरफा में अंग्रेजी तालीम को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नजरिए की बहुत कुछ इस्लाह कर दी थी। इस्लाह होती है दुरुस्ती। इसी जमाने में दिल्ली के दो नौजवानों ने आला तालीम हासिल करने के लिए इल्मी हलकों में नमूद हासिल की यानी शोहरत हासिल की। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जायदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद। मिर्जा साहब ने इस सदी का आगाज में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इसको अंडरलाइन कर लें। उनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनके मुखलिसाना ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। अंग्रेजी अदबियात में एमए की सनद लेने के बाद मिर्जा साहब ने 1906-07 में 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेजी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। इसको भी अंडरलाइन कर लें। ये जितनी लाइंस मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ ये आपकी एमसीक्यूज में आती हैं। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्जा साहब के शागिर्द थे। पतरस और ताज ने भी मिर्जा साहब से इक्तसाबे इल्म किया यानी इल्म हासिल करना। बाद में पतरस खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर मुकर्रर हो गए, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जानत के बावजूद मिर्जा साहब की इल्मियत के आगे यानी जो उनका इल्म था उनके आगे अपने आप को हेज समझते थे। हेज होते हैं कम तर समझते थे। मैंने 12 कई बार पतरस को मिर्जा साहब की खिदमत में हाजिर होते देखा है। पतरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वासराए हिंद का। पतरस के सिलसिले में एक दिलचस्प वाकयात याद आ गए। पतरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्मो राह यानी जान पहचान में जरा भी फर्क न आने पाया था। मिर्जा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया था यानी राजी कर लेना कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। नशर करना, शाया करना। एक तकरीरों के बाद मिर्जा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट होता है मुआहदा। शुदा शुदा यानी होते होते बात पतरस तक पहुंची। हासिल होकर वजह दरियाफ्त की। मिर्जा साहब ने कहा, मुझे इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें यानी मेरी दुरुस्ती करें। पतरस ने बड़ी मुआसरत की यानी माफी मांगी, मगर मिर्जा साहब ने आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए यानी राजी नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग यानी नशर करना, ब्रॉडकास्टिंग के उसने इखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर यानी भलाई चाहते हो तो मिर्जा साहब को मना कर लाओ, राजी करके लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्जा साहब पतरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर यानी कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसवदे में, मुसवदा क्या होता है, हाथ से लिखी हुई तहरीर में से एक फिक्रे निकाल दिए थे। इन फिक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशे खैमा हो गया। पेशे खैमा बुनियादी बात। बागा मिर्जा साहब की खिदमत में माफी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्जा साहब ना माने। बोला तो हजरत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे सॉरी। मिर्जा साहब ने के कान खड़े हुए, बोले ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्जा साहब ने फौरन दस्तखत कर दिए। जंग के जमाने में उसने इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में
یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریر پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہوا۔ محدود ہوتا ہے حد میں رہنے والا، جس میں ڈاکٹر تاثیر یعنی اس میں کم لوگ تھے، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر، کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ ہوتا ہے ادبی مضمون، کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائے۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے یعنی دلیلیں دینا کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے یعنی اچھی رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی، سوجی، شرارت ذہن میں آنا۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے یعنی جانتے نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا کہ مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جلال غصے میں۔ جی ہاں، میں نے یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا منڈا چلا آتا ہے، منڈا روانی سے گفتگو کرنا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی یعنی شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم صاحب دمے بخود ساکت یعنی بالکل خاموش بیٹھے، مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال ختم کرنے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا یعنی غصہ دور ہو جانا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر قسم علم کی کتابیں موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئے سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسر سے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا ایسے کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، اس کو انڈر لائن کریں۔ کروکھر یعنی شان و شوکت یا ٹھاٹ باٹ عیش و عشرت سے کبھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض سے، اس کو انڈر لائن کریں، یہ MCQs میں آتا ہے۔ مرزا صاحب کون سی بیماری تھی؟ معدے کے مریض تھے۔ پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے یعنی آہستہ آہستہ چلنا ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا یعنی مہیا تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی یعنی شوق رکھتی تھی۔ وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند یعنی فرما بردار، بیوی سلیقہ شار یعنی عقل مند، پینشن اتنی کے بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، اور پھر احتیاج یعنی ضرورت ہو سکے اس بات کی، قلب مطمئنہ، دلی سکون کی دولت سے مالا مال یعنی بہت پرسکون تھے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کا شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ اس کو انڈر لائن کریں، دانش کدہ میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جوابات فی البدیہہ یعنی فوراً دیا کرتے تھے۔ میں میر سوالات کی خدمت کا انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں یعنی بہت زیادہ مشہور ہو جائے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدعا یعنی مقصد تعریف سن کر متبسم ہوئے یعنی مسکرائے۔ فرمایا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی یعنی مجھے دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے قدری کہا لی یعنی تہیہ کہا لیا۔ مرزا صاحب دست سے مست نہ ہوئے یعنی ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے یعنی بہت سلیقہ مند انسان تھے، جو کہہ دیتے اسے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر چنے گئے
اور مسلم لیگ کونسل یعنی مجلس مشاورت کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر یعنی مشورہ دینے والے مقرر ہوئے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ یعنی ہم پیشہ لوگوں کی جو انجمن ہوتی ہے 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے، علیل ہوتا ہے بیمار۔ اکیرا ڈیل یعنی دبلا پتلا، اجلا رنگ، صاف رنگ، کشادہ پچھانی، گھنی باموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے بھی نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی دان پان سے آدمی تھے، یعنی دبلا پتلا جسم تھا۔ 1930 میں جب انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 40 سے 45 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یعنی شکایت یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنیں دلی کے جن دو چار نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سے سب سے نفیس یعنی اچھا یا عمدہ سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں کبھی شیروانی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا یعنی بستر، مگر روب گانٹنا یعنی روب ڈالنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد بھی ان کے ہاتھوں میں رشا آ گیا تھا، یعنی لرزہ طاری ہو جانا، ہاتھوں کا کانپنا، اور انہیں زحمت ہوتی تھی، لکھنے میں زحمت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، موت بر حق ہے یعنی سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ یعنی دکھ اس لیے زیادہ کہ ایسے قابل شریف وزادار لوگ اب زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ مرزا صاحب پروفیسر مرزا محمد سعید اب آئیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے وزادار کا مطلب ہوتا ہے رکھ رکھاؤ۔ یہاں تک ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔